बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी सियासत में हलचल पाई जाती है। आज का दिन मुख्तलिफ डेवलपमेंट से भरपूर था। सूबाई असम्बली का स्पेशल इजलास बुलाया गया था इतवार के रोज सुबह 9 बजे, और जिसका एक बहुत बड़ा जो अहम मरला था वो जो मुंतखब नामजद अरकीन हैं स्पेशल सीट्स पे उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी। तहम 2 घंटे की इल्तिवा के बाद जब सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो तलावत कलाम पाक के बाद ही कोरम की निशानदेही की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली की जानिब से, और फिर कोरम मुकम्मल ना होने की वजह से जो असम्बली का इजलास है वो 24 जुलाई तक उसे मुअख्खर कर दिया गया। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट को एक मुरासला अरसाल किया गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि आइन के आर्टिकल 255A के तहत आप चूंकि आज सूबाई असम्बली का इजलास नहीं हो पाया, हल्फ नहीं हुआ, किसी और शख्स को, मुनासिब शख्स को नामजद करें और ताकि हल्फ लिया जाए 21 जुलाई को, क्योंकि यानी आइंदा कल सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना है। किस्सा मुख्तसर ये कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुड्डी साहब को नामजद किया, और आज शाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो 25 अरकीन सूबाई असम्बली हैं इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो गई। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब की जानिब से ऐलान किया गया है कि ये जो आज अमल हुआ है इसको वो कल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब जैसे मैंने आपको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये हुक्म जो है वो सादर हुआ था, इस हवाले से भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं सेनेट इलेक्शन में, उन्होंने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। आज की लास्ट डेट थी, उन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिए, लिहाजा वो जो मामला तय हुआ था 6 और 5 के इक्वेशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान 11 सेनेट की सीटों के हवाले से, अब उस पर इलेक्शन होगा, क्योंकि जब कवरिंग कैंडिडेट दस्तबरदार नहीं हुए तो लिहाजा उसके लिए कल वोटिंग होगी। उसके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है, पीटीआई की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि जो 6 और 5 के तनासिब से मामला तय हुए थे उसमें एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है। दिलचस्प सूरत हाल है, बार के पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी पाई जाती है। कल सुबह 11 बजे जो जिरगा हॉल है उसमें ये वोटिंग होने जा रही है। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में अंजुम अकील खान साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया अंजुम अकील खान साहब। हमें ज्वाइन किया है जूम वीडियो लिंक पे शौकत यूसुफजई साहब ने। आप 2 मरतबा सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जाना पहचाना नाम है। आपका सर बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया अखुंज़दा चिटान साहब ने। आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से शौकत यूसुफजई साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। शौकत यूसुफजई साहब, थोड़ा सा पहले तो स्ट्रेटेजी में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सूबाई हुकूमत ने खुद ही एडवाइस दी थी कि आज इजलास तलब कर लिया जाए, और गवर्नर साहब ने इजलास तलब कर लिया, और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हल्फ बर्दारी आज होगी। बाहर कैफ फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, 2 घंटे की ताखीर से आए और शेर अली अफरीदी साहब ने कोरम पॉइंट आउट किया, और फिर जो इजलास है वो 24 जुलाई तक मुअख्खर कर दिया गया। यानी कल जो 21 जुलाई के सेनेट के इलेक्शन होने थे तो इन मेंबरान की एज ए मेंबर ओथ ना होता। अब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप ओथ लें, और गवर्नर साहब को नामजद किया है, हल्फ बर्दारी हो गई, कल इलेक्शन होना है। दोबारा से सूबाई हुकूमत कह रही है कि हम पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको ठीक लगती है? आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजी में कुछ क्लैरिटी नहीं है, इब्हाम है कि इजलास तलब किया गया, खुद एडवाइस दी गई, अब जब इजलास नहीं हुआ, कोरम की निशानदेही भी पीटीआई की जानिब से की गई। अगर आप लोगों की नीयत होती तो आप लोग अपने मेंबरान ले आते, कोरम पूरा हो जाता, इजलास हो जाता, ये गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब की नौबत ही ना आती। शौकत यूसुफजई साहब, देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर आइन कानून पे अमल दरामद तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम थी, जो कहा गया कि जी पीटीआई का हक नहीं बनता, तो वो नशिस्तें तकसीम कर दी गई पीएमएलएन, जेआई और दीगर जमातों के अंदर। तो वो कहाँ कौन सा आइन में लिखा है कि जी आप उनको तकसीम कर सकते हैं? तो अब दोबारा जो है ना, ये जो इशू आया है कि जी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया है और आर्टिकल 255 ए या 2 पे अमल किया जाए या 130 पे अमल किया जाए। तो ये अगर आप इसको पढ़ लें तो
چیف جسٹس جو جب یہ آرڈر دیتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر کی عدم موجود پر کہ اگر اسپیکر شہر کے اندر نہ ہو، اسپیکر ملک کے باہر ہو، تو پھر جو ہے نا اس صورتحال میں پھر جو ہے یہ آرڈر دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسپیکر موجود ہے، اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، وہ ملتوی ہو گیا ہے، تو وہ ساری ذمہ داری اسپیکر پہ آتی ہے. ٹھیک. لیکن اس صورتحال میں کہیں پہ قانون میں نہیں لکھا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی اور خط لکھے گی کہ کسی اور کو کہے گی کہ آپ لے لیں اور لے لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئین پہ تو کہیں پہ بھی یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے، عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. میں سوری ٹو سے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ ایک وہ لکھا، خط لکھ کے بھیجا کہ جی آرڈر لکھ کے بھیجا کہ آپ گورنر کو کیجیے، آپ حلف لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں کوئی ٹھیک نہیں جا رہی. دیکھیں ہمیشہ جب حلف ہوتا ہے تو اسمبلی ہال میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک رجسٹر ہوتی ہے، اس میں سائن کیا جاتا ہے، انرولمنٹ ہوتی ہے، باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ جو بے ترتیبی ہو رہی ہے، اچھا. لیکن اگر اجلاس ملتوی ہوا ہے، میں اس کو اچھا نہیں کہتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہم تک تو خبریں آئی ہے وہ تو یہ تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے فارمولا طے ہو چکا ہے. اگر بے شک کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ بے شک اگر کھڑا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اتحاد ہے تو پھر کوئی ایشو تھا ہی نہیں اس حوالے سے. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی کسی وجہ سے یہ ملتوی ہوا ہے، کیونکہ ایک کیس آلریڈی تحریک انصاف کا بھی ہے عدالت کے اندر، اس کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اس کی ہیئرنگ تھی، تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے 24 تاریخ دی ہو. لیکن جو کچھ الیکشن کمیشن نے پھرتی دکھائی اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی قانون اور اس کی وہ نہیں ہے، خدمت نہیں ہے. جی. جو کچھ ہوا اس سے بہت بڑے پرابلم بعد میں کریٹ ہوں گے، اور یہ ایسی مثال رکھی جا رہی ہے جس سے بعد میں بڑے پرابلم آئیں گے. شوکت اسد سے اگر آپ کو یاد ہو، پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی صاحب کا حلف نہیں ہو رہا تھا. اس وقت آپ لوگوں کی حکومت کے پی میں بھی تھی اور سینٹر میں بھی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو اس وقت کے صدر ہیں وہ حلف لیں گے. پھر ایوان صدر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف ہوا تھا. میرے خیال میں انجم وکیل صاحب کو بھی یاد ہوگا، چودھری پرویز الہی صاحب پھر آپ لوگوں کے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور ان کا حلف ہوا. آپ کو اس کا پریسیڈنٹ پہلے سے موجود ہے. دوسرا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جی شوکت صاحب، جی میں اس پہ آتا ہوں. آپ کو میں نے سامنے پریسیڈنٹ رکھا. دوسرا یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے معاملات طے ہو گئے تھے 6 اور 5 سے، اس کا مطلب آپ نے ایکسیپٹ کر لی تھی وہ مخصوص نشستیں جو جمعیت علماء اسلام، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہی ہیں، اسی کے بل بوتے پہ 6-5 تھے نا؟ اگر نہ ہوتے تو پھر میں وہ آپ کے ایم این اے صاحب کا آج ایک ایکس پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ نہ مانتے پھر تو 11 میں سے 10 آپ لوگ لے جاتے سیٹیں. تو 6-5 کے فارمولے پہ تبھی مانے جب ان کی حیثیت کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ مخصوص نشستیں اب ان کو مل گئی ہیں جماعتوں کو. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فارمولا بنا تھا یہ کس بنیاد کے اوپر بنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو فارمولا ہوا تھا وہ 3-8 کا تھا. یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہوگا. جی جی. جو پہلا فارمولا طے ہوا تھا وہ 3-8 کا تھا. لیکن بعد میں جب ہماری طرف سے بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا بیٹھنے سے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ فارمولا 5-8 پہ چلا گیا. وہ ایک الگ ایشو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی اجلاس ملتوی کرنا اچھا پریسیڈنٹ بن گیا، یا یہ جو آپ نے مثال دی نا پرویز الہی صاحب کی، دیکھیے وہ اور اس کا فرق ہے. اچھا. وہ جو ہے نا وہ گورنر نے حلف لینا تھا، اور گورنر حلف نہیں لے رہے تھے اس لیے پریزیڈنٹ نے حلف لے لیا. یہ ایک الگ وہ ہے. دیکھیں نا اسمبلی موجود ہے اور جو جس آرٹیکل کا سہارا لیا جا رہا ہے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ اسپیکر کی عدم موجودگی میں، تو اسپیکر تو موجود ہے، شہر میں موجود ہے، تو کیا اگر یہ حکم اسپیکر کو دیا جا سکتا تھا؟ اگر دیا جا سکتا تھا تو پھر اسپیکر کو ایڈریس کیا جاتا. تو اسپیکر کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا؟ ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ بہت بڑا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو کیسے ٹیک اوور کر سکتا ہے. مطلب یہ تو 4 پلر ہے نا. جی جی بالکل. 4 پلر میں آپ کیسے ایک جو ہے نا اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے دوسرے پہ اوپر. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نکتہ آ گیا. ذرا میں انجم وکیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں، وہ بھی ایک سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہے. انجم وکیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج جو سارا ڈراپ سین یہ ہوا ہے کہ اب وہ حلف برداری ہو گئی ہے
کل سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بھی ہنگامہ خیز ہی ہوگا، اور ساتھ میں کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، یہ جو حلف ہوا ہے شام میں اس کے خلاف پٹیشن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو جو ایک فارمولہ طے ہو گیا تھا، میں سمجھتا ہوں بڑا آسان ایک اقدام تھا، اس میں ایک بڑی افہام و تفہیم کی سیاست شروع ہو رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی حزب معمول جس سے پہلے اس طرح توقع کی جا رہی تھی وہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں کہ آج فیصلہ کرتی ہے اور کل فیصلہ تبدیل کر رہی تھی۔ آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے اجلاس بلایا، اب دیکھیں آپ پارلیمنٹ کا احترام یا اس کا تقدس آپ نے قائم رکھنا ہے، اسپیکر صاحب نے رکھنا ہے، آپ اس کو تماشا کیوں بناتے ہیں؟ اور یہ جو باتیں آج ملتوی ہوا ہے، یہ آج سے 4 دن پہلے چل رہی تھی کہ اندر یہ بھی ایک سازش ہو رہی ہے کہ کورم کی نشاندہی کر دی جائے گی اور اس طرح اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ فارمولے بھی طے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے کے پی کے میں بڑے انتشار کا وہ شکار ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کے تو 92 ممبر ہیں سر، 92، اس میں 35 اب آزاد ہو گئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بڑا انہوں نے احسن فیصلہ کیا تھا، وہ جو سیٹیں انہوں نے آپس میں افہام و تفہیم سے کر لیں، اب ان کی پوزیشن اور زیادہ بری ہوگی۔ اب جو الیکشن لڑیں گے نا، آپ دیکھیں گے ان کے کتنے ایم پی جو پارٹی سے آلریڈی ناراض ہیں، وہ اب ان کی سیٹیں اور کم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایک خود زیادتی کی ہے، اور اب اسمبلی میں اپنا ہائی کورٹ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، وہ ان کا حق بنتا ہے جانے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ کل سینٹ کا الیکشن نہ ہو سکے، جو اصل میں ان کے ساتھ الیکشن ہو لیکن وہ ممبران نہ ہو، وہ ممبران نہ ہو، 25 ممبران نہ ہو، تو اس سے سازش یہی تھی نا ان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے، یہ 25 ارکان کا اب جو اسمبلی کا کورم وہ بھی پورا ہو گیا ہے، اور اب سینٹ کا الیکشن جو الٹیمیٹلی کل ہو جائے گا الیکشن، یہ بے شک کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، نقصان ان کو ہی ہوگا۔ لیکن آپ کہتے ہیں ان کی سیٹ کم ہو سکتی ہے، بالکل کم ہو سکتی ہے ان کی سیٹیں، جو ان کے لوگ 6-5 کا ہے، وہ ان کے لوگ ان سے ناراض ہیں، اور بالکل ان کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں، یہ ان کو خود بھی پتہ ہے، اور انہوں نے اسی لیے یہ فیصلہ جو کیا ہے، دیکھیں نا ان کے 17 سیٹیں تھیں، اس میں 2 سیٹیں کم تھیں، تو یہ ایک سیٹ لے سکتے تھے، لیکن ان کے علم میں تھا، جنرل سیٹ پہ اپنا بندہ کم رکھا، انہوں نے ان کے علم میں تھا کہ یہ ہمارے بندے جو ہے ہم سے ناراض ہیں، ہمیں ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور یہ فیصلہ قابل تعریف فیصلہ تھا، جس میں سب پارٹیاں ایگری تھیں، پھر انہوں نے کیوں کیا؟ ایک اچھی ابتدا کی تھی کہ اب سیاست افہام و تفہیم سے چلے گی، اور ملک میں ایک جو پولیٹیکل پیا جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ مشاورتی کونسل کون ہے جنہوں نے یہ مشورے دیے، لیکن یہ خود انہوں نے نقصان اپنا آپ کیا۔ میں چٹان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چٹان صاحب بھی بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں، اور انہوں نے جب ممبر ایم این اے تھے تو اس وقت فاٹا کے جو سینٹ الیکشن ہوتا تھا، مجھے ان کی وہ گفتگو بھی یاد ہے۔ سر یہ انفارچونیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی تاریخ کے حوالے سے میں ایک شو میں سن رہا تھا کہ وہاں پر جو آزاد اراکین ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ پھر ہارس ٹریڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب چونکہ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے 35 اراکین جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ جو معاملہ طے ہوا تھا، اس میں بہت سے انالیسس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے خود گیو ان کیا، اور جو آپ کے نومینی ہیں طلحہ محمود صاحب، ان کو ووٹ پڑنے تھے، اب وہ پیپلز پارٹی بینیفیشری تھی موجودہ اس کی سیٹ اپ کی کہ 6-5 میں آپ کو 2 سیٹیں مل رہی تھی، لیکن اب مقابلہ ہوگا کیونکہ عرفان سلیم صاحب، عائشہ بانو صاحبہ اور خرم ذیشان صاحب اور وقار صاحب بھی ہیں جو بتایا جا رہا ہے آزاد ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے بڑی قربتیں ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ کافی مالدار شخصیت ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کل جو ہے وہ ووٹ پڑے گا، آپ لوگوں کی فگر آپ لوگ انٹیکٹ کر پائیں گے 5 سیٹیں جو اپوزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یا 5 سے 6 ہو سکتی ہیں، یا پھر حکومت جو ہے وہ پریویل کر جائے گی پی ٹی آئی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، حالات تو بتا رہے ہیں کہ یہ 5 سیٹیں زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، انور الحسن صاحب، ہمارے پاکستان کی سیاست کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، اچھا خاصا تعداد ان لوگوں کے قومی اسمبلی میں ہے، جی، اور اچھا خاصا تعداد جو ہے ان کے سینٹ میں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک پین کلب ہے عمران خان صاحب کا، اور اس کو ہمیشہ سے جنرل پیس صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے چلایا تھا، یہ خود نہیں چل رہا تھا، اس کو چلایا جا رہا تھا۔ جب وہ کندھی ان سے ہٹ گئی ہیں
تو آپ یہ حیران اور پریشان ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. سیاست میں بحرانے آ جاتے ہیں لیکن سیاستدان راستے بناتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں سیاستدان کہاں ہے؟ ان لوگوں نے تو پارٹی حوالے کر دیا ہے وہ کلا برادری کو. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہے, بہت اچھا وکیل ہے, میں اس کا بہت عزت کرتا ہوں, انسان بھی بہت اچھا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت پیارا انسان ہے, بہت نفیس انسان ہے, میرے ساتھ تو پارٹی میں بھی رہا ہے, میرا وکیل بھی رہا ہے. اچھا, لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے, پالیٹیشین نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ ان لوگوں کے پاس مینڈیٹ تو ہے لیکن ان لوگوں کے پاس سیاسی لوگ نہیں ہے, ان لوگوں کا کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنائے, آپ کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ کے ساتھ بات چیت کرے, تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ جو بات چیت ہو گئی, یہ جو کمٹمنٹ ہو گیا, یہ کب تک چلے گا اور کیسے چلے گا. نہ عمران خان صاحب کا کریڈیبلٹی ہے. ایک بندہ جیل میں جاتا ہے تو وہ باہر آ کے کوئی اس طرح ایک بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے. دوسرا بندہ جب نکلتا ہے تو وہ بیان دیتا ہے, وہ بالکل متضاد ہوتا ہے وہ پہلے والے بیان سے. ماضی میں بھی ہمارے اور ان کی کمیٹیاں بن جاتے تھے, ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے, وہ بنگالا جا کے آتے تھے کہ بھائی وہ خان صاحب مانتا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن سے مذاکرات کرنے سے پہلے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے پہلے اپنے آپس میں مذاکرات کرنا چاہیے, یہ آپس میں بیٹھنا چاہیے. اور اس پارٹی کو میرا بھائی شوکت یوسفزئی صاحب جیسے سیزن پالیٹیشین کے حوالہ کرنا چاہیے. یہ پی ایس ایف کے زمانے سے, پیپلز فرنٹ فیڈریشن کے زمانے سے ہمارے ساتھ چلے آ رہی ہے اور ایک زبردست پالیٹیشین ہے, صحافی ہیں. اگر اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے یہ پارٹی تو ہم بحرانوں پہ قابو پا سکتے ہیں, ہم راستے بنا سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے راستے بنائے ہیں, ہم تو سارے پالیٹیشین ہیں, ہم نے تو ڈکٹیٹروں کے ساتھ بھی راستے بنائے ہیں, صحیح, ہم نے تو مارشل لاؤ میں بھی راستے بنائے ہیں. تو اب کیا ایسی بات ہے کہ ہم راستے نہیں بنا سکتے ہیں. اور دوسرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ جو فیصلہ میرے حق میں آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا بہترین فیصلہ ہے. صحیح کہہ. لیکن جو ہمارے خلاف آ جاتے ہیں تو پھر ہم اداروں کو نہیں مانتے ہیں. تو اگر اداروں پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو چاہیے, پھر مسلم لیگ کو اور ساری پارٹیوں کو چاہیے جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ آؤ ہم ساری سیاستدان مل بیٹھتے ہیں. نہ یہ ڈی جی آئی سے ہوگا, نہ آرمی چیف سے ہوگا, یہ سیاستدانوں کے بیٹھنے سے ہوگا کہ ہم 3 کام کریں. نمبر 1 یہ کہ آنے والا الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو, شفاف ہو, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. اور ایک اس طرح کا ادارہ بناتے ہیں جو وہ جج, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے, اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں جس طرح کے نیب کا ادارے کا سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اس طرح یہ ادارے کا استعمال نہیں ہو. سیاست میں مداخلت کا راستہ روک لے, یہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہوگا. لیکن اس پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں جو صبح فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور یہ ہٹی اس وجہ سے ہے کہ ان کے لوگوں نے بغاوت کر دیا ہے. یہ میں صاحب سے خود بھی چاہتے ہیں کہ سر یہ میں کہ ہم سیٹیں کم لے تاکہ میں ان کو نشانہ بناؤں کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اوکے, شوکت یوسفزئی صاحب, سر یہ جو نکتہ چٹان صاحب نے اٹھایا اور انجم عقیل صاحب نے, یہ بہت سے کے پی کے جرنلسٹ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک بداعتمادی سی ہے. عرفان سلیم صاحب کو آپ سن لیں, آپ خود جانتے ہوں گے, آپ خود ایک بڑے طویل عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. عائشہ بانو صاحب ہیں, خرم ذیشان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹکٹ جو ہے کی لالچ نہیں ہے, لیکن ہمیں ٹکٹ کے جب کہا گیا تھا اور ہمارے نام سامنے آئے تو ہمیں کیوں کر نہیں دیا گیا. اور میں نام نہیں لینا چاہتا, جیسے میں نے پرسوں بھی کہا تھا مرزا افریدی صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں. پھر یہ وقار صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شاندانہ گلزار صاحب کے ساتھ ملا تھا ڈیالہ جیل میں, انہوں نے کہا تھا آپ کو ملے گا, یہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر ایک جو ہے وہ میرے خیال میں بداعتمادی کی فضا ہے. آپ تو بڑے انسائیڈر ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے شاید گنڈاپور صاحب مذاکرات بھی کر رہے تھے ڈاکٹر عباد اللہ سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. دیکھیں میرے خیال سے پارٹی کے اندر جو ہے نا ڈسپلن کا فقدان ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں, اور اس دن بھی میں نے ٹویٹ بھی کیا, اس پہ گالیں بھی پڑی مجھے, لیکن میں نے کہا کہ پارٹی کو ڈسپلن کے اندر لانا پڑے گا.
जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं उनको चाहिए कि वो पार्टी को कंट्रोल करे और ऐसे डिसीजन ले जिससे पार्टी जो है वो इनटेक रह सके। तो ये जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तो देखिए ना, मैं अपने एंगल से सोचूंगा कि जी मैं सही। अब एक बंदा सही है गलत है, लेकिन हम कहते हैं कि जी इमरान खान ने जो फैसला किया वो हमारा फैसला होगा। जब इमरान खान ने फैसला कर लिया कि ये 6 नाम है मेरी तरफ से, उनकी अप्रूवल आ गई, अब मैं कहूँ कि नहीं मैं तो नजरियाती हूँ, मैं पुराना वर्कर हूँ, मुझे क्यों नजरअंदाज किया गया। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए सियासी लोग जो होते हैं ना, ये एक मौका नहीं होता है, बार बार मौके मिलते हैं। अगर आज मुझे मैंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी सेनेट के लिए, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं। अच्छा, इंटर पार्टी इलेक्शन तक मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं इंटर पार्टी, क्योंकि मैं 2013 के इंटर पार्टी इलेक्शन जीत कर जनरल सेक्रेटरी बना था, दोबारा ख्वाहिश की, उन्होंने कहा नहीं आप ना खड़े हो जाएं, ठीक है। तो इसका ये, अब अगर मैं इन चीज़ों को मीडिया के ऊपर उछालूं कि जी देखें मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, मैं नजराती हूँ, नजराती, तो देखें हर पार्टी का अपना एक उसूल होता है, डायनामिक्स होते हैं, वक्त होता है। अगर मैं कहूँ कि जी इमरान खान का मैं फॉलोअर हूँ और मैं इमरान खान ने जो लिस्ट फाइनल की तो गलत भी हो, मैं कहूँ कि जी मैं तो नहीं मानता हूँ, तो फिर या तो मैं अलग हो जाऊंगा या मतलब पार्टी छोड़ दूंगा। यही हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता है कि मैं 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग बैठ जाऊं कि जी मैं पार्टी में हूं लेकिन मैं ये नहीं मान रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी पार्टी से भी कह रहा हूँ, कुछ नाराज भी हो जाते हैं तो, क्यों लेकिन नहीं है जब तक आप डिसिप्लिन? डिसिप्लिन नहीं लाएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बड़ा सवाल ही क्यों नहीं है, वजह क्या है, क्या अमर माने हैं, आप जैसे लोगों को लीडरशिप क्यों नहीं दी जाती? नहीं देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं पुराना हूँ या कोई अच्छा सियासी वर्कर हूँ तो मैं सदर बन जाऊं, या ये जरूरी नहीं है। ये हर एक के लिए अपनी एक होती है। हमारे हम वर्कर हैं, वर्कर ही सही है। और लेकिन ये है कि पार्टी को अब थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और वो तब होगा जब जो हमारी लीडरशिप है वो फ्रंट फुट पर आए। जैसे कि हमारी पिछली 2-3 तारीखें हमने देखी, उसमें मरकजी मेन लीडरशिप जो है वो नजर नहीं आती थी। मैंने जब इस पे बात की तो कुछ लोग नाराज हो गए मेरे से, अपने, जिसका मैं खमियाजा भी भुगतता हूँ बाद में फिर। लेकिन बात इसलिए करते हैं कि इमरान खान जेल में है, अगर हम उनके लिए नहीं निकलेंगे और बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और मोबिलाइज करना पड़ेगा पूरे मुल्क के अंदर। लीडरशिप इस्लामाबाद में ना बैठे, जाए पंजाब जाए, बलूचिस्तान जाए, सिंध जाए। जब आप मरकजी लीडरशिप अपने आप को कहते हैं तो पूरे मुल्क में आपको जाना है जी। तो ये चीजें हैं, तब जाके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोबिलाइज भी होगी, तारीखें भी कामयाब होंगी और डिसिप्लिन के दायरे में रहकर होंगी। अब देखिए ना, मैं 4 दिन पहले जो मेरे प्रोग्राम थे उसमें मैंने इरफान सलीम और बाकी जो लोग थे उनको भी मैंने सपोर्ट किया कि जी इनको मिलना चाहिए टिकट। अच्छा नहीं मिला, फाइनल हो गया टिकट, तो जाहिर है अब मैं तो ये तो नहीं कह सकता हूँ कि जी फैसला गलत है। आप और जो खड़े हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दस्तबरदार होना चाहिए था उनको, क्योंकि उनका सियासी कैरियर है। अगर उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन होता है तो उनका सियासी कैरियर खराब हो जाएगा। ये जिसने भी उनको वरगलाया, ये मैं समझता हूँ कि गलत किया है। आपको उस वक्त तक अपने हक के लिए लड़ना था जब तक फैसला नहीं हुआ था। जब आप इमरान खान की बात नहीं मानेंगे तो मेरे ख्याल से फिर हम क्या कहेंगे कि जी मैं कौन सा नजराती हूँ अगर मैं इमरान खान की बात ना मानूं। हाँ, मैं मेरे साथ रहेगा जो वकील साहब, आप लोगों की तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। इन्होंने एहतजाज करना है, 5 अगस्त को इन्होंने कहा था एहतजाज को पीक पे ले जाना है। खान साहब के बेटों ने भी बरतानिया से आना है। ये तो आपस में ही वो कह रहे हैं वरगलाया है शौकत यूसुफजई साहब, तो किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए जी, बात ये है जिस तरह आप कह रहे हैं जी कि शौकत भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि पार्टी में लीडरशिप है ही कोई नहीं। देखिए अभी पे आप इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनके ज़राअत हैं, कला हैं, उनको सियासी तो उनको अफामत तो नहीं पता उनको। लेकिन जो लीडरशिप की बात करूं तो वो कभी कहते हैं कि मेरी बहनें जो पार्टी को कंट्रोल करेंगी, कभी कह रहे हैं मेरे बेटे बाहर से आ रहे हैं। अब नीचे जो लोग हैं गौर वगैरह ये सारे, ये भी इनको भी इत्मीनान नहीं है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है और हमारे ऊपर कौन आने वाला है। चेयरमैन तो वो हैं लेकिन डिफेक्टो तो ज़ाहिर बात है
تو وہ پیٹرن ان چیف تو خان صاحب ہیں، اور خان صاحب سے بھی اب یہ لوگ سارے آپس میں یقین کریں انتشار کا شکار اس لیے ہیں کہ ان کو لیڈرشپ کا پتہ نہیں کہ لیڈرشپ ہے کیا، اور لیڈرشپ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے ایڈجسٹمنٹ جو کی ہے ہم نے بیٹھ کے یہ عمران خان کو اعتماد میں لیا ہے، بیرسٹر صاحب ملے تھے اعتماد میں لیا ہے، اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو اگر بات نہیں مان رہے تو اصولی طور پہ ان پارٹی سے بغاوت کر رہے ہیں سارے لوگ. تو یہ پارٹی کو خود دیکھنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں اب ان کا کوئی ایجیٹیشن کامیاب نہیں ہوتا. ان کی پارٹی کے اندر 3 پارٹیاں بن چکی ہیں، چاہے وہ پروونشل لیول کی بات کریں، چاہے آپ قومی اسمبلی کے لیول کی بات کریں، ان کے جو لوگ سارے بکھرے ہوئے ہیں کہ لیڈرشپ کی کوئی نہیں ہے، اور سارے آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ایک کو آج اس پی آر سی کا بناتے ہیں چیئرمین، دوسرے دن کہتے ہیں اس کو دوسرے کو جو بننا ہے اس کو بھی یقین ہے کہ میں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو یہ ان کی پارٹی کے حالات ہیں. باقی ان کے جو صوبے کے اندر جو وزیر اعلیٰ صاحب کام کر رہے ہیں اس سے بھی ان کی پارٹی مطمئن نہیں ہے، وہ بھی لوگ سارے پریشان ہیں، اور کرپشن عروج پہ ہے جو آج سامنے آ رہی ہے. کوہستان اسکینڈل بہت بڑا اسکینڈل سامنے ہے، اور بھی ہے اس پہ بلینٹری ہے، بہت سارے اسکینڈل ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ پارٹی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک تو فلاپ اس طرح ہو رہی ہے، اور کل آپ دیکھنا کل شام کو یہ کہیں گے جی او بہت بڑی آرس ٹریڈنگ ہوگی جی، بہت بڑا پیسے چل گئے جی، کل یہ کہیں گے، اور آج جو اپنا ایکشن ہے وہ اس کو نہیں دیکھیں کہ ہم نے ایکشن کیا کیا ہے. کل شام کو آپ دیکھ لیں ان کے تمام لیڈرشپ جو ہیں نام نہاد وہ سارے جی بیان دیں گے کہ جی بڑی آرس ٹریڈنگ ہو گئی ہے اور بڑے پیسے چل گئے ہیں. یہ تو یہ ان کی سیاست ہے. ویسے پیسے نہیں چلنے چاہیے آپ کی رائے میں؟ یہ جو فیصلہ ہوا تھا اس میں کوئی پیسے کی گنجائش رہی نہیں نا. جو ابھی فیصلہ ہو گیا تھا وہ 5-6 کا، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا تھا. اس میں پیسہ لینے والے کی گنجائش ہی نہیں رہی نا. تو یہ ابھی گنجائش انہوں نے خود پیدا کی ہے. اگر چلتا ہے ویسے بھی ان کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 35 میں اور پہلے ہی ناراض ہیں ان سے، تو وہ میرے خیال میں آزاد ہیں یا جو بھی ہیں وہ ووٹ ان کو نہیں دیں گے. تو ان کی سیٹیں بالکل جس نے چٹان بھائی نے کہا ہے کہ پہلے سے کم ہونے کی وقت ہے. میں خصوصاً چٹان صاحب، آپ ظاہر بات ہے یہ جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں بڑے درینہ مسائل ہیں. آپ باجوڑ میں موجود ہیں، مولانا خان زیب کی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر باجوڑ، آپ خود اس وقت باجوڑ میں ہیں، وہاں شہادتیں ہوئی ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب کی بات صحیح ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ کو جانا چاہیے. لاہور گئے تھے، وہاں پر پارلیمنٹیرینز کو لے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، مرزا افریدی صاحب نے ہوسٹ بھی کیا. اس کے بعد اب وہ دوبارہ سینٹ کے نومینی بھی ہیں، اور خان صاحب کی مہر بھی ثبت ہو گئی ان کے پیچھے. پاکستان پیپلز پارٹی ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہے؟ آپ لوگ بھی بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، PMLN ہے. خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کی کارروائیاں بھی جاری ہوتی ہیں، فتنہ الہندوستان بلوچستان میں سرگرم ہے. ایک کوئی متفقہ لائے عمل بننا چاہیے، منیمم کامن ایجنڈا، تاکہ معاملات آگے بڑھیں. چٹان صاحب دیکھیے جی، یہ ہمارے صوبے کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتے ہیں کہ ہم سارے مل کے اور اس وہ صوبے کے مسائل کے لیے، اس صوبے کے حقوق کے لیے ہم کام کریں. یہ ہمارے گورنر صاحب کا خواہش ہے، اور اس وجہ سے ہم نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو لگایا تھا کہ یہ کول مائنڈ بندہ ہے اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہا ہے، تو یہ صوبے اور مرکز کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا. اور ہمارا خواہش یہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ PTI کی حکومت کی پختونخوا کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ ہے انور الحسن صاحب، یہ دہشت گردی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو پوری پاکستان میں کیوں نہیں ہے، صرف پختونخوا میں کیوں ہے؟ یہ جنگ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے پھر؟ جنگ میں فریقین مرتے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر جنگ ہے تو جنگ میں تو فریقین مرتے ہیں. غزہ میں اور اسرائیل کا لڑائی ہے تو اس میں غزہ کے بہت تعداد میں لوگ مرتے ہیں، لیکن اس میں اسرائیل بھی مرتے ہیں. یوکرین میں لڑائی ہے تو رشین بھی مرتے ہیں، یوکرین کے لوگ بھی مرتے ہیں. ہمارے اور انڈیا کے آپس میں لڑائی تھی تو اس میں انڈیا کے بھی لوگ مر رہے تھے، ہمارے بھی لوگ شہید ہو رہے تھے. یہ نسل کشی ہے، اس میں صرف پختون مر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام مرکز کا ہے. یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. مرکز آئے یہاں پہ امن قائم کرے کیونکہ بارڈر مرکز کے ساتھ ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہو گئی کہ آپ کے گھر میں آگ لگا ہوا ہے،
क्योंकि ये आग तो पूरी पाकिस्तान में नहीं है, ये तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है। आपके घर में आग लगा हुआ है और घर के अफराद जो है वो निकल के या हुजरे में बैठ जाए या मस्जिद में बैठ जाए और कहीं के गांव का मलक चौधरी आके मेरे ये आग बुझाए, ये इनका काम है, ये तो मेरा काम नहीं है। इस हद तक इन लोगों का दिलचस्पी नहीं है। हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, ये जनाजों में नहीं जाते हैं, ये ताजियत के लिए नहीं जाते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि हमें लोगों ने, अवाम ने मैंडेट इसलिए नहीं दिया है कि हम यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म करें। हमें तो वोट लोगों ने इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ पे हम काम करें, डेवलपमेंट करें, कोई तरक्की करें। हमें तो लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि इमरान खान साहब को रिहा करें। अब इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। वो तो अल्लाह को पता है कि ये लोग इमरान खान साहब के निकलने पे इन लोगों का मुफाद है या उनको जेल में इमरान खान साहब रहने पे इनका मुफाद है, लेकिन बाज़ाहिर कह रहे हैं कि हमारा तो ये एक ही काम है। आप देख ले, हमारा वज़ीर आला जो है वो हमेशा इस्लामाबाद में रहता है, यहाँ सिर्फ चाय पीने आ जाते हैं। शंदूर में जो मेला था, इसके हेलीकॉप्टर ने 12 चक्करे लगाए थे, लेकिन जब सवात में लोग बह रहे थे तो इनका हेलीकॉप्टर एक बार भी नहीं उड़ा। बिल्कुल ठीक। तो इनका, ये लोग तो समझते ही नहीं है कि ये हमारा सूबा है और इसका मसाइल हल करना हमारा काम है। ये तो कभी मरकज पे डालते हैं, कभी अपोजिशन पे डालते हैं, और पार्टियों में ऐसे बगावत नहीं हो जाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी CSC का मेंबर हूं। अगर मुझे इत्तेमाद में लेते हैं तो मैं इस फैसले में क्यों बगावत करूंगा? ठीक है, हम हर फैसला जो करते हैं उस पे कंसेंसस होता है, पूछ के करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप और ऊपर से फैसले नाजिल करते हैं तो फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी शौकत यूसुफजई जैसे ग्रास रूट लेवल के वर्कर को और मुझे भी वर्कर के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि फैसले सादिर करने वालों के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्करों के साथ और उनके जज्बात से ज्यादती। चिटान साहब बहुत अहम नुकता उठाया। शौकत साहब इसे को रिस्पॉन्ड करना चाहे, फिर मैं क्लोज करना है अंजुम वकील से। वो कह रहे हैं आप लोग जो दहशतगर्दी जो है ये कोई आज की बात नहीं है, 15-20 साल हुए हैं माशाल्लाह। 12 साल आपको भी हो गए ना हुकूमत करते हुए। नहीं हमारी हुई है, लेकिन हमारे दौर में अमन भी आप देखें, उससे पहले क्या सूरत हाल थी, हर हफ्ते में 2-2 धमाके होते थे। ये तो उससे सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें देखें ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत की भी है। ओके, देखिए सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? सूबाई हुकूमत की जितनी पुलिस है वो अपने लगी हुई है, रोजाना शहादतें हो रही हैं, पाक फौज लगी हुई है, शहादतें हो रही हैं। अब मसला कहाँ रह गया है? देखिए मेरे भाई को पता है कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं तो उससे हमें बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक, बड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। और वफाकी हुकूमत हमेशा ये कहती रही कि जी अफगान हुकूमत से हम बातचीत, आज भी गए हुए हैं वजीर दाखिला साहब, आज भी काबुल गए हुए हैं सर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आज भी काबुल गए हुए हैं, लेकिन आपने उसके बाद जब वो चले गए काबुल तो बड़े खुश हुए कि जी हमारी बात हो गई। अब दोबारा मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि उनको जाना चाहिए। और खर्जा आपकी वजारत दाखिला, वजीर दाखिला देखे ना, इतने बड़े वाकयात होते हैं, कभी भी अटक आया, इस बार नहीं आया, बलूचिस्तान नहीं जाता है वो या तो क्रिकेट ग्राउंड जाता है या फिर बस सारा दिन इसी में लगा रहता है, या फिर ये जो हशर कर दिया इस्लामाबाद के सड़कों का कि जी मैं 10 दिन में इतनी सड़क बनाता हूँ, 20 दिन में ये पुल बनाता हूँ, तो वो भी आपके सामने वो एहतसाब होना चाहिए एक परमानेंट वजीर, और उस तमाम इस मामले को संजीदगी से विफाक और भी जा सके। जी सर सूबे को लेना चाहिए। शौकत जी सर सही बात खत्म हो जाए, अंजुम वकील साहब का नुक्ता लूं। अंजुम साहब क्लोज कीजिएगा। वो कह रहे हैं सीरियसनेस विफाक की होनी चाहिए इन सजाते दहशतगर्दी के लिए। शौकत साहब का कहना है। देखिए जी, तीसरा टेनोर है उनका, उन्हें बताएं कि आपने KPK के लिए क्या किया है। वो क्या अमल लाए थे, वो कह रहे हैं यूसुफ साहब कौन सा अमल लाया, कितने दहशतगर्द आपने रहा किए हैं, वो दहशतगर्द आपने कब वापस भेजे थे, वो आज फिर मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो उसका सारा सबब भी ये वो ही है जिन लोगों ने रहा किया था। हमारी तो हुकूमत ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुल्क में तरक्की के काम शुरू किए हैं, आप इनकी 12 साल के इक़्तिदार, पंजाब के अभी 1 साल के जो काम हो रहे हैं उसके से कंपैरिजन करके 12 करोड़ की आबादी हमारी है और इनकी 5 करोड़ की आबादी है, तो आप इन कंपेयर करें कि इन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट अभी तक शुरू किया है। इसी तरह जो ये दहशतगर्दी है इसके लिए इन्होंने क्या किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छे तरीके से जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ बड़े तल्कात हो रहे हैं, हमारे तुर्की के साथ, इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। शौकत इज़्ज़त सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुसैन चट्टान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजुम वकील साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी, कल का दिन जो है बड़ा अहम है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, उस पर भी हम नज़र रखेंगे और साथ में जो सेनेट इलेक्शन में कौन कितनी सीट लेकर जाता है, मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा वक्फे बनाएंगे तो हम बलूचिस्तान को रुख करेंगे और वहाँ जो फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ एक मौसर आज कार्रवाई की गई है, 4 जो है वो दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया, उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर, मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है, पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है, खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल, शहरे इक्तदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान में जो इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी है, जिसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ज़ाहिर बात है जब गुरिल्ला वॉर होगी और हमने एक और ख़ूबसूरत जवान मेजर अनवर काकड़ जो है उनकी शहादत भी देखी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आज कलात के एरिया में कार्रवाई की गई और जो फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया। इस हवाले से हम गुफ्तगू करते रहते हैं। वज़ीर दाखिला काबुल भी गए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट है। आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ोतरी के लिए हुकूमत की जानिब से दौरे भी किए जा रहे हैं, काविशें भी हो रही हैं। हमें ज्वाइन किया इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी कुर्बान बलोच साहब। जनरल जाहिद साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मेजर अनवर काकड़ का नुकसान हुआ और मेजर अनवर काकड़ उन बहादुर फ़ौजी जवानों में थे जिन्होंने गवादर में भी जो ये फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं इनके हमलों को पसपा किया, उनके गाड़ी को निशाना बनाया किया जिसमें अंजाम शहादत नोश किया। आज भी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही थी, उनके झंडे उतारे, उनसे साजो सामान जो है छीन लिया गया और 4 को ठिकाने लगाया गया। आप समझते हैं बलूचिस्तान में इस वक्त हमें इसी पॉलिसी को ज़्यादा ज़ोर शोर से चलाना चाहिए जो इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम है? जनरल साहब। जी अनवर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप जब एक सोल्जर अपनी शहादत पेश करता है एक नेशन के लिए, और वो रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअली रिजॉल्व ऑफ द नेशन कि ये नेशन कैसे इस दहशतगर्दी को निपट रही है और निपटती रहेगी। अब चूंकि ये लीड इंस्ट्रूमेंट है उनकी पॉलिसी का, फितनल हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की तरफ से एप्लीकेशन हुई है, लीड इंस्ट्रूमेंट ही उनका यही वॉरफेयर है जी। तो आप इसको इस्लाम के खिलाफ एक जंग समझ लीजिए, एक मुसलमानों के खिलाफ जंग समझ लीजिए, और पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग है ही है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अनवर साहब के, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इनके सपोर्टर्स हैं, एबेटर्स हैं, या इनका जो गाब ऑफ मिसिंग पर्संस या जो सोशल डिप्रिविएशंस या इकोनॉमिक डिप्रिविएशंस की गाब में एक्चुअली पाकिस्तान को अनडू करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी एक्टिविटी जो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है उसके क्लाइंट के तौर पर पाकिस्तान के अंदर से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हो, चाहे वो सियासत के अंदर हो, चाहे वो मजहब के किसी मजहबी जमात के अंदर छुपे हुए हो, या किसी सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट का हिस्सा हो।
جہاں جہاں پر بھی ہے ان کو خوددارا پاکستان کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کی سرزمین کا یہ خوبصورت جو نوجوان، ایک اور نوجوان شہید ہوا، ہمارے پتہ نہیں کتنے جوان شہید ہو چکے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا پاکستان سے، پاکستان کے آئین سے، ہمارے مذہب سے، ہماری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. They should be treated as enemies of the state, enemies of the Pakistan. اور ان کو اس گاہ میں یس ڈیپریویشنز ہوں گی، پولیٹیکل پرابلمز ہوں گی، ڈسپنسیشن کے ایشوز ہوں گے، بہت سے ایشوز ہوں گے. Having said that, وہ پاکستان کے اندر، وہ پوری دنیا میں اسٹیٹس کے ہوتے ہیں. پاکستان بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بلیک کو بلیک اور وائٹ کو وائٹ کہنے کی ضرورت ہے. جی بالکل کسی کو گرے پن مت آنے دے، کیونکہ گرے میں جو لوگ آتے ہیں وہ ہائبرڈ وار کا حصہ بنتے ہیں. ہائبرڈ وار کے ذریعے وہ پاکستان کو ویک کر رہے ہیں. اس لیے there is no gray, either you are white or you are black. Very important, sir. وائٹ ہو کہ آپ کے ایشوز ضرور ہوں گے. That is something else. سر اس ایشوز پہ میں ذرا آنا چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب میں اس ایشو پہ آنا چاہ رہا ہوں. قربان بلوچ صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. قربان بلوچ صاحب یہاں اسلام آباد میں بلوچ خواتین موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ایمان مزاری صاحبہ، حامد میر صاحب بھی گئے تھے ان کے کیمپ میں. آپ بتائیں گے اس معاملے کو حل تیزی سے ہونا چاہیے؟ کیا یہ جینون ایشو نہیں ہے مسنگ پرسنز کا؟ بچیاں موجود ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرے والد 2016 سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں، کوئی اور ڈیٹ بتا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو، جیسے جنرل صاحب کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، اس معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے؟ قربان بلوچ صاحب یہ جو مسنگ پرسن کا ایک ایشو ہے بلوچستان کا. جی بالکل، ایسے مسائل جو عوام سے ان کا تعلق ہو، خاندانوں سے ہو، وہ بالکل نہ صرف حل ہونے چاہیے. حکومت نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے بارہا اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے. آپ کو یاد ہوگا کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیشن بنی تھی، وہ کمیشن ابھی بھی برقرار ہے اور کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ بارہا کوئٹہ گئے. جب بھی وہاں گئے، وہاں کوئٹہ میں بلوچستان کے امن، عوام کے مسائل کے حل اور بشمول مسنگ پرسن کی، وہ نہ صرف ان کے حل کی بات کی، مذاکرات کی دعوت دی اور مذاکرات کیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل گئے تھے. وہاں جو نمائندے تھے بلوچستان کے، ان کو کوئٹہ میں بلایا گیا تھا، ان کے ساتھ میٹنگز کی اور یہی بات کی گئی کہ جو مسائل ہیں وہ جو بلوچستان کے نمائندے، سیاسی اور باقی منتخب نمائندے، وہ تیار کریں اور حکومت کو دیں. ابھی بھی حکومت یہی مذاکرات کے حوالے سے ان سفارشات کے انتظار میں ہے اور یہ ہونے چاہیے. اگر کوئی اسلام آباد میں بلوچ خواتین، بچے مسنگ پرسنز کے لیے اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد ان کا شہر ہے، اسلام آباد سب کا شہر ہے، اور وہ جو بھی عوام پرامن لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں اسلام آباد میں، وہ اپنا پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. جو میرے خیال میں منتخب نمائندے یا اسلام آباد کے نمائندے ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں اور یہ اس حوالے سے بھی پیش رفت ہو. میں جنرل صاحب آپ سر کیا کہیں گے یہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے؟ جنرل زاہد صاحب. دوسرا سر اختر مینگل صاحب کی میں ایکس پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مشرف دور میں بھی باہر جاتے ہوئے جہاز سے اتارا گیا تھا، اب پتہ چلے ان کو دوبارہ نو فلائی لسٹ پہ ڈالا گیا، وہ اتارے گئے ہیں. اس طرح کی میسیجنگ جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، وہ آپ ہائبرڈ وار کا کہہ رہے ہیں نا، ان معاملات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. پھر وہ بلوچستان میں جرگے کی وجہ سے ایک خاتون اور ایک شخص کا جو قتل ہوا ہے، بےایمانہ قتل، وہ بھی بہت سٹوریاں بنا رہے ہیں. سو بیڈ نیوز از کمنگ، بیڈ پریس لے رہا ہے بلوچستان. اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے جنرل صاحب؟ دیکھیں جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، یہ اس کو لیڈ میں رکھا جاتا ہے. یس تھوڑے سے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو استعمال کیا گیا. جی دہشت گردی کے جہاں ایکٹ ہوئے وہاں پہ کیا مسنگ پرسنز نہیں پائے گئے؟ کئی لوگ یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ افغانستان، ایران اور انڈیا میں پائے گئے ہیں. تو دیر آر مینی. اور پاکستان کا ذرا ایوریج دیکھ لیے. مسنگ پرسن از ناٹ اونلی کہ پاکستان کے بلوچستان کا ایشو ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. جی امریکہ میں ہمارے سے زیادہ مسنگ پرسنز پائے جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں کسی یہ نہیں کہہ سکتا کہہ رہا کہ جی ان دوسرے ممالک میں پاکستان میں بھی اس کی اجازت دے دی. بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن ہمارا جو صوبے ہیں یہ ایک اسپیشل حالات سے گزر رہے ہیں. اب کچھ لوگ ابھی لاز بن رہے ہیں. دیکھیں قانونی ایک کور ہمیں ضرور دینا پڑے گا اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹو انٹروگیٹ اینڈ انویسٹیگیٹ.
کیا بلوچستان میں وہ پنجابی مزدور اتار کے نہیں مارے گئے؟ کیا یہ جو میجر کاکڑ جو ہے ان کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا؟ یہ جو بلوچستان کی جو بچے ہیں ان کو وہ اے سی صاحب ابھی جو پچھلے دنوں شہید نہیں کیے گئے، کیا بلوچستان کے سیولینز نہیں مارے گئے، بلوچی نہیں مارے گئے؟ چلے چھوڑ دیں، میں پنجابیوں کی بات نہیں کرتا، میں سندھیوں کی بات نہیں کرتا، کیا بلوچستان کے اندر جب دہشت گردی ہوگی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ بلوچ کا ہوگا۔ بالکل۔ جب بازار بند ہوں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ بلوچ کا نقصان ہوگا۔ گوادر آگے نہیں بڑھے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ بلوچستان کا پہلے ہوگا۔ اب اگر ہمارے گیس کے فیلڈز اور یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہو سکیں گی، مائننگ نہیں ہو سکے گی، مزدور ماریں گے، آپ سی پیک کو روکیں گے تو سب سے زیادہ بلوچستان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ بلوچستان کی بھی اتنی دشمن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جینون پرابلمز ہیں ان کو بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ دہشت گردی کے ساتھ نہ ملائیں۔ پھر آپ سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس کو دیکھ لیں، آپ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، لوگ دہشت گرد مارے جاتے ہیں ٹرین میں، ان کو لینے بی وائی سی کا کیا کام ہے دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کا؟ اگر وہ مسنگ پرسن بھی ہے، اگر وہ بلوچی بھی ہیں اور وہ اگر شامل ہو گیا دہشت گردی کے بیچ میں، وہاں مارے گئے ہیں، تو کون ہے جو ان کو پھر انکریج؟ آپ وائی آر یو انکریجنگ دیز پیپل؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی مجھے بتائیں نا۔ آپ کا تو کام تھا مسنگ پرسنز کو ریٹریو کرنا، لیکن دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سپانسر سٹیٹ ہے وہ ڈیپ آپ کے ساتھ کنیکٹ میں آئی ہوئی ہے اور وہ ڈیپ آپ کو استعمال کر رہی ہے۔ اب اس سے جب واقعہ بھارت اور پاکستان کا پہلگام کے جب لڑائی ہوئی ہے انوار صاحب، تو مجھے بتائیں انڈین میڈیا پہ کن لوگوں کے انٹرویو زیادہ چلائے جا رہے تھے؟ مجھے بی ایل اے والوں کے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بی ایل اے والوں کے، بی ایل اے والوں کے۔ دیکھیں نا، کوئی اندھا تھوڑی ہے۔ پاکستان از اے کنٹری، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سٹیٹ ایکشن میں نہیں آئے گی اور ہم سوشل اور پولیٹیکل اور اسی بلیک میلنگ کے بیچ میں سٹیٹ پھنس جائے گی۔ بلوچستان کی سرزمین پر بلوچ کا خون بہ رہا ہے، وہاں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے۔ میں کسی کو بلوچی، پنجابی، سندھی اپنے شہیدوں کو نہیں قرار دے رہا، یہ پاکستان کے شہید ہے۔ بالکل۔ تو پاکستان کے عوام کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ سٹیٹ ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہے اور بلیک میل ہوتی رہے اور یہاں پہ سیاست اور ذاتی سیاست، میں اس کو کہوں گا، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ملکی سیاست یا بلوچ کی سیاست نہیں ہو رہی۔ سر یہی ٹیک اوے۔ سر بہت شکریہ، وقت میرا ختم ہو جا رہا ہے، بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب آپ کا، قربان بلوچ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔ ویورز، آپ نے فکر انگیز گفتگو اسپیشلی بلوچستان کا جو سیگمنٹ ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ کس حد تک اس کا تدارک ہو جائے گا۔ سٹیٹ کی ول موجود ہے، جیسے جنرل زاہد صاحب کہہ رہے تھے۔ اپنا جو ہمارا پروگرام کا سپیل ہے اس ویکینڈ کا وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بان۔